رسمی چکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بڑا دولت مند تھا، پر چھوٹا بھائی غربت میں جیتا تھا۔ سبھی تہواروں پر بڑا بھائی جوش و خروش سے خرچ کرتا تھا، پر دوسرے کے پاس کچھ بھی میسر نہ تھا۔ اس کے پاس کھانا بھی نہیں تھا اور پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں۔ چھوٹے بھائی کے خاندان اکثر بھوکا رہتا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہ تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بڑے بھائی سے پیسے لینے کا فیصلہ کیا۔ بھائی، بچے بہت زیادہ بھوکے ہیں، مہربانی کر کے مجھے تھوڑے سے پیسے ادھار کر کے دے دیں، میں ان کے لیے کھانا خرید لوں۔ تم ہمیشہ یہاں پر پیسے مانگنے آ جاتے ہو، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، دفع ہو جاؤ۔ اس کے ان الفاظ سے چوٹ کھائے چھوٹا بھائی وہاں سے چلا گیا۔ گھر جاتے وقت اسے راستے میں ایک بزرگ آدمی ملا۔ وہ ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھا۔ اوہ، رکیے ذرا، یہ وزنی ہوگا، میں اسے اٹھانے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اوہ، شکریہ۔ کیا ہوا بچے، تم اتنے فکر مند کیوں لگتے ہو؟ مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں، میرا خاندان بھوک سے مر رہا ہے اور میں انہیں کھانا مہیا کرنے کے قابل نہیں۔ میں اتنا مجبور ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ بات ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم یہ لکڑیاں میرے گھر تک پہنچا دو۔ میں تمہیں ایسی شے دوں گا کہ تم دولت مند بن جاؤ گے۔ میں ضرور کروں گا۔ اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور اس بزرگ آدمی کے گھر جا پہنچا۔ شکریہ بیٹے، تم اسے یہاں رکھ دو، خدا تمہیں برکت دے اور دولت مند بنا دے۔ پھر اس بزرگ نے اسے میٹھی روٹی دی اور کہا کہ اسے لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں تمہیں راستے میں آلو بخارے کے 3 درخت نظر آئیں گے اور ان درختوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہوگی، وہاں تم جانا، اندر 3 بونے ہوں گے۔ انہیں یہ میٹھی روٹی دے دینا، اس کی قیمت نہ لینا بلکہ پتھر کی چکی مانگ لینا۔ بزرگ آدمی کی ہدایات کو مانتے ہوئے وہ جنگل میں گیا۔ وہاں بہت سے درختوں کے گزرنے کے بعد آلوچے کے درخت نظر آئے اور اس کے پیچھے جھونپڑی بھی۔ وہ اندر گیا، وہ بونے اس پر چیخنے لگے، کون ہو تم اور تم اندر کیسے آئے؟ یہ ضرور چور ہوگا۔ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں۔ جب بونوں نے اس کے ہاتھ میں میٹھی روٹی دیکھی تو سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس میں سے ایک نے کہا، اوہ، ہمیں یہ روٹی چاہیے، بدلے میں کچھ بھی لے لو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ دے دوں گا، اس کے بدلے میں پتھر سے بنی چکی دینی ہوگی۔ ہم راضی ہیں، یہ کوئی عام چکی نہیں، جب تم اس پر تو یہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گی۔ جب اسے روکنا ہو تو لال کپڑا اس پر ڈال دینا، وہ رک جائے گی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا خاندان بھوک سے زمین پر پڑا ہے۔ اس نے بیوی سے کہا، زمین پر کپڑا بچھاؤ۔ اس نے اس پر چکی چلائی اور بولا، او چکی، مجھے ترکاری دو۔ وہ چکی اس چکی پر لال کپڑے سے ڈھانپ دیا، وہ رک گئی۔ کپڑا ہٹایا تو پھر بولا، او چکی، مجھے چاول دو۔ تھوڑے سے ہی وقفے سے چاول بھر دیے۔ وہ ہر روز اس سے کھانا منگواتے اور کھاتے۔ ہر دن چھوٹا بھائی اس سے مختلف چیزیں منگواتا، مثلاً آٹا، دالیں، باجرا اور بھی بہت کچھ۔ انہیں بازار لے جاتا اور بیچتا۔ اس طرح وہ دن بدن امیر ہوتے گئے۔ آخرکار اس کی محنت سے وہ ایک عالیشان گھر میں آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر بڑا بھائی حیران ہوا اور یہ راز جاننے کے لیے ان کے گھر چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چکی چلا رہا ہے اور کس طرح اس سے مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس نے وہ چکی چرا لی اور اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسرے شہر جانے لگا تو راستے میں اس نے چکی کو چیک کرنے کے لیے بولا، او چکی، نمک دے۔ چکی نمک نکالنا شروع ہو گئی۔ اب اسے روکنے کا طریقہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے روکنا کیسے ہے۔ چکی نمک نکالتی رہی اور اس سے کشتی نمک سے بھر گئی۔ آخر وہ سب کو لے کر ڈوب گئی۔ اگر اس نے اپنے بھائی سے حسد نہ رکھی ہوتی تو بڑا بھائی اور اس کا خاندان ہنسی خوشی رہ سکتے تھے۔ اسی لیے ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنی چاہیے اور ہمارے پاس جو ہے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے جب ہم زیادہ کی خواہش کریں۔ آپ اپنا مقابلہ اپنے دوستوں سے نہ کریں اور اپنے والدین سے نئے کھلونوں کی خواہش نہ کریں اور نہ ہی اپنے دوستوں سے لڑیں کہ ان کے پاس نئے کھلونے ہیں۔ بڑے بھائی نے بھی یہی کیا اور ہم سب نے بھی پا کے کیا کیا؟
مجھے بتاؤ، کیا تم کسی اور سے حسد رکھو گے؟ کبھی نہیں، ہم کبھی نہیں یہ خطا نہیں کریں گے، ہم یہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو دوستوں، آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔